الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 149 پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ہم۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ جل شانہ نے حکم فرمایا کہ تم قبلہ کی طرف منہ کرو۔ پیچھے تو تبدیلی قبلہ کے احکامات بیان ہو رہے تھے اور یہاں پہ مطلقاً حکماً ارشاد فرمایا کہ تم مسجد حرام کی طرف اپنے چہرے کو پھیر لو۔ پھر آگے یہ بھی فرمایا وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ مسجد حرام کو قبلہ تسلیم کرنا اور اس کی طرف رخ کرنا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا۔ ارشاد فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور آپ جہاں سے بھی آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو۔ یعنی یہاں پہ گویا کہ یہ بھی تنبیہ فرما دی کہ ایسا نہیں ہے کہ جب تم مدینہ کے اندر ہو پھر ہی مسجد حرام کی طرف رخ کرنا ہے، جب مکہ میں ہو یا کسی اور علاقے میں ہو تو پھر کسی اور طرف بھی رخ کیا جا سکے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ارشاد فرمایا کہ تم چاہے سفر میں ہو یا حضر میں ہو، کسی سفر سے واپس آئے ہو یا کسی سفر پہ جا رہے ہو، ہر حالت میں جب بھی نماز پڑھنی ہے تو ارشاد فرمایا اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف پھیر، اور ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، لازم ہے۔ تو احباب دی وقار، یہاں پہ میں مختصراً استقبال قبلہ کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے فقہائے اعظام نے نماز کے اندر قبلے کی طرف رخ کرنا اسے شرط قرار دیا۔ جیسے نماز کی ادائیگی کے لیے طہارت کا ہونا شرط ہے، یعنی لباس بھی پاک ہو، بدن بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو، یہ نماز کی شرط میں سے ہے۔ تو جیسے بغیر طہارت کے بندے کی نماز ادا نہیں ہوتی، ایسے ہی قبلے کی طرف رخ کرنا یہ بھی نماز کے لیے شرط ہے۔ تو قبلے کی طرف رخ کیے بغیر بھی بندے کی نماز ادا نہیں ہوتی، الا یہ کہ بندے کو کوئی عذر لاحق ہو۔ تو احباب دی وقات، استقبال قبلہ کے حوالے سے فقہا نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو بندہ ایسی جگہ پہ موجود ہے جہاں پہ اس کے لیے قبلہ کو دیکھنا ممکن ہے، تو اس کے لیے عین قبلہ کی طرف رخ کرنا یہ لازم ہے۔ یعنی وہ اگر ذرا سا بھی دائیں یا بائیں ہوگا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، بالکل بعین ہی قبلہ کی طرف اس کا رخ ہوگا تو نماز ادا ہوگی۔ یہاں تک فقہا نے بیان کیا کہ اگر کوئی بندہ ایسی جگہ پہ موجود تھا جہاں سے وہ قبلہ کو دیکھ سکتا تھا تو اس نے اتنا چہرہ پھیرا کہ اس کا چہرہ حتیم کعبہ کی طرف رہا، صرف حتیم کعبہ کی طرف رخ کیا، جو بیت اللہ شریف کی عمارت بنائی گئی ہے اس کی طرف رخ نہ ہوا، تو فقہا نے فرمایا اگر خالی حتیم کی طرف اس نے رخ کیا تو نماز ادا نہیں۔ یعنی جب بندہ ایسی جگہ پہ موجود ہوتا ہے
جہاں سے وہ بیت اللہ شریف کی جو بنی ہوئی عمارت ہے اسے دیکھ سکتا ہے، تو اس کے لیے پھر عین جہلا، عین قبلہ وہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ بالکل بعین ہی قبلہ کی طرف منہ کرے۔ لیکن جو بندہ کسی ایسی جگہ پہ موجود ہے جہاں پہ اس کے لیے قبلہ کو دیکھنا ممکن نہیں، اس کے لیے پھر جہت قبلہ کافی ہے، اس کے لیے جہت قبلہ کافی ہے۔ اس کے بارے میں پھر فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر وہ اپنے تئیں قبلے کی طرف رخ کرتا ہے لیکن اگر تھوڑا سا دائیں چہرہ اس کا رہ جاتا ہے یا تھوڑا سا بائیں رہ جاتا ہے تو اس کی نماز ادا ہو جائے۔ فقہا نے اسے بیان کیا کہ اگر 45 درجے، یہ جو ڈگری ہوتا ہے درجے کا، اگر فرمایا کہ 45 درجے تک بندے کا چہرہ پھر گیا تو اس کی نماز ہو جائے، اگر اس سے زیادہ قبلے سے اس نے منہ پھیرے رکھا تو ایسی صورت میں اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ یہ اس جگہ پہ ہے جب بندہ ایسی جگہ پہ ہو جہاں سے قبلہ کو دیکھ نہیں سکتا، تو پھر اگر تھوڑا سا دائیں یا بائیں ہو گیا، چہرے کی کوئی سمت کا بھی تعلق قبلے کی طرف ہو گیا تو نماز ادا ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے فقہا نے آسانی کے لیے ہمیں بتا دیا کہ اگر بندہ 45 ڈگری کے اندر ہے، چاہے دائیں طرف یا بائیں طرف، اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اگر اس سے زیادہ پھر گیا تو پھر نماز ادا نہیں ہوگی۔ لیکن جب وہ بیت اللہ شریف کی حدود کے اندر موجود ہے جہاں سے اس کے لیے کعبہ کی عمارت کو دیکھنا ممکن ہے تو پھر اس کے لیے عین قبلہ لازم ہوگا کہ وہ بالکل بعین ہی قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد حرام کے اندر جو مطاف کے اندر صفیں بنائی گئیں وہ گول بنائی تاکہ ہر بندے کا بعین ہی قبلہ کی طرف منہ ہو۔ اب ہم جب باہر نکلتے ہیں تھوڑا سا، مثال کے طور پہ پاکستان کے اندر اگر کوئی مسجد اس کی 200 فٹ بھی لمبائی ہو تو صف کے اندر گلائی نہیں آتی، ایک ہی طرف سب نے رخ کیا ہوتا ہے۔ لیکن بیت اللہ شریف کے اندر جب موجود ہوں گے تو اس وقت چونکہ عین قبلہ لازم ہے، اس وجہ سے وہاں پہ گول دائرے کی شکل میں صف بنائی جاتی ہے تاکہ تمام کا منہ بالکل بعین ہی قبلہ کی طرف ہو جائے۔ تو اگر کوئی بندہ معذور نہ ہو، اسے کوئی عذر لاحق نہ ہو، تو اس کے لیے قبلہ کی طرف رخ کرنا شرط ہے۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کوئی بندہ مریض ہے اور اس کے پاس کوئی ایسی طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ خود قبلے کی طرف منہ کر سکے، اور کوئی ایسا بندہ بھی وہاں پہ موجود نہیں ہے کہ اس کا چہرہ قبلہ کی طرف پھیر سکے، تو ایسا مجبور یا ایسا معذور جو بندہ ہے اس کے لیے پھر قبلہ والی شرط ختم ہو جائے گی۔ وہ چونکہ معذور ہے، وہ پھر جدھر بھی اس کے لیے ممکن ہو وہ منہ کر کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح کوئی بندہ کسی ایسی جگہ پہ موجود ہے کہ جہاں پہ اسے قبلہ کی سمت کے بارے میں علم نہیں۔ آج کل کے دور کے اندر ویسے ایسا بہت مشکل ہے کہ ہر جگہ پہ دنیا وافر مقدار میں موجود ہے۔ زمانہ قدیم کے اندر اس کی عام صورتیں پیش آتی تھی، تو آج کے دور میں بھی ایسا ممکن ہے۔ کوئی بندہ کسی سفر پہ روانہ ہو کہیں جنگلات کی طرف، پہاڑی علاقوں کی طرف، ریگستانی علاقوں کی طرف، تو وہاں پہ بعض اوقات ہوتا ہے بہت دور دور تک بندہ کوئی نظر نہیں آتا۔ تو جو بندہ مسافر ہو یا کسی ایسی جگہ پہ ہو کہ اسے قبلہ کی سمت کا پتہ نہیں ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں وہ ان سے پتہ کریں۔ اگر وہ لوگ موجود نہیں ہیں تو اگر وہاں پہ کوئی مسجد ہے تو مسجد سے قبلے کی سمت کا تعین ہو جائے، قبرستان ہے تو قبر کو دیکھ کے سمت قبلہ کا تعین ہو جائے گا۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے تو جو بندے ماہر قسم کے لوگ ہیں وہ سورج، چاند، ستاروں کو دیکھ کے سمت قبلہ کا تعین کر لیتے۔ یعنی یہ ساری چیزیں ایسی نشانیاں ہیں
کہ جو قبلہ کی سمت کا تعین بندے کو دے سکتی ہیں، تو اس صورت میں پھر وہ ان تمام چیزوں کے ذریعے اگر قبلہ کی طرف رخ کرنا اس کے لیے ممکن ہے، وہ پہچان سکتا ہے کہ اس سمت میں قبلہ ہے، تو بھی سمت قبلہ کو رخ کرنا لازم ہوگا، شرط ہوگا۔ اگر نہیں کرے گا تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس طرح کی کوئی بھی کنڈیشن نہیں ہے، سورج چاند کو دیکھ کے اسے اتنی سمجھ نہیں ہے کہ وہ سمت قبلہ کا تعین کر سکے، وہاں پہ کوئی مسجد یا قبر موجود نہیں ہے، کوئی انسان بھی موجود نہیں جس سے بندہ پوچھ سکے، تو اس کے لیے پھر فقہاء نے حکم دیا کہ وہ غور و فکر کرے، اپنے دل کے اندر خیال کرے، تحلی کرے، جس طرف اس کا غالب گمان جامے کہ اس سمت میں قبلہ ہوگا، وہ اسی سمت میں رخ کر کے نماز شروع کر، اس کی نماز ادا ہو جائے۔ اور اس کے بارے میں بھی یہ بیان کیا کہ اگر اس نے اپنی طرف سے غور و فکر کر کے ایک سمت میں رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی، اب درمیانے نماز اس کا خیال بدل گیا، کہا کہ نہیں مجھے غلطی لگ رہی، اس سمت قبلہ نہیں ہے بلکہ اس سمت میں، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نماز کی حالت میں اب جس طرف غالب گمان آیا اس طرف رخ پھیر لے۔ پھر ایک رکعت پڑھی، پھر خیال آیا نہیں یار مجھ سے تو غلطی لگ رہی ہے، قبلہ تو دوسری سمت میں، پھر فرمایا اگر اس کا غالب گمان دوسری جانب کو جمع تو وہ ادھر رخ پھیر لے۔ یہاں تک فقہاء نے بیان کیا کہ اس طرح کی کنڈیشن میں اگر کسی بندے نے چاروں سمتوں میں رخ کر کے ایک ایک رکعت پڑھ لی، اس کی نماز تب بھی ہو جائے، سبحان اللہ۔ لیکن اگر اس نے غور و فکر ہی نہیں کیا، وہاں پہ اسے کوئی بتانے والا بھی موجود تھا اور اسے کسی وجہ سے پتہ بھی نہیں چل سکتا تھا، اس نے غور و فکر ہی نہیں کیا، ایسے ہی ہلکا سا خیال کیا اور ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی، تو بعد میں کسی نے بتایا کہ یا پتہ چلا کہ ادھر سمت قبلہ نہیں تھی، تو ایسی صورت میں اس کی نماز ادا نہیں ہوگی، اسے نماز دوبارہ سے پڑھنا پڑے۔ تو یہ قبلہ کے کچھ احکامات تھے جو میں نے سوچا کہ اس طرح کی آیات آتی ہیں انہیں بیان کر دیا۔ ابھی بھی بہت سی باتیں ہیں لیکن آج کے لیے اختصاراً اتنی ہی کافی ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے اس آیہ مقدسہ میں استقبال قبلہ کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا فَوَلِّ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ تم جہاں سے بھی آؤ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، یہ قبلہ کی طرف رخ کرنا یہی تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یعنی تمہارے دل کے اندر اگر ذرا سا بھی کوئی خیال ہے، تم نے اس کے مطابق صحیح معنوں میں قبلہ کی طرف رخ نہیں کیا، تو یہ نہ خیال کر لینا کہ نعوذ باللہ من ذالک کون سا کسی کو پتہ چلا ہے، یا کوئی پوچھے گا تو کہیں گے جی ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم نے تو اس طرف رخ کر کے پڑھ لی۔ نہیں، جان بوجھ کے قبلہ سے اگر علیحدہ کسی سمت میں بندہ رخ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی، اور وہ کسی قسم کی حیل و حجت بیان نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ اللہ بار بار یہ اعلان فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے لا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرعی احکامات کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کریں۔